بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ آج رات کے 11 بجے مجھے میرے شوہر نے گالم گلوچ کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے شوہر کے عالی شان گھر میں رہتے ہوئے میں نے بہت اچھا اور شاندار وقت گزارا تھا، لیکن اب شاید یہاں سے میرے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے شوہر کی ماں نے مجھ پر بہت ہی گندا گھناؤنا الزام لگا کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوسری بیوی نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں روتی دھوتی اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر ہمیشہ مجھے خوش رکھے گا، میری ہر فرمائش کو پورا کرے گا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ تو میرے شوہر کی ماں کا تھا، اور میں اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اب میرا شوہر مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا تھا، مجھے کسی کھلونے کی طرح اپنے بڑے گھر میں شو پیس کے طور پر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ عرصہ میں برداشت کرتی رہی اور آخر کار اس سونے کے پنجرے کو چھوڑ کر گجرانوالہ کی انہی گلیوں پر چل پڑی، جہاں سے کبھی چل کر میں اپنے شوہر کے اس عالی شان محل میں آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، میرے وجود پر باریک سا لباس تھا جو سردیوں کے حساب سے ناکافی تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہاں جاؤں گی۔ رات کے 11 بجے عورت شوہر کا گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ پھر میں نے ایک پناہ گاہ ڈھونڈ لی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ صبح میرے لیے زندگی کیا لے کر آئے گی۔ میری آنکھ کھلی تو یہاں پر ماحول بہت عجیب سا تھا۔ میرے ذہن میں بہت زیادہ خیالات آ رہے تھے۔ مجھے پہلے اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈنا ہوگا، اس کے لیے مجھے کم از کم 50,000 کی ضرورت تھی۔ 50,000 میں کہاں سے لاتی؟ میرے وجود پر سونے کا کوئی زیور بھی نہیں تھا، بس ایک لباس تھا۔ مجھے بہت فکر تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ خدا کی زمین مجھے خود پر تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سڑکوں میں آوارہ گھومتی پھرتی جا رہی تھی کہ ایک بڑا ہی دلچسپ اعلان میرے کانوں میں پڑا۔ وہ اعلان ایسا تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا 2 لمحوں کے لیے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلان کرنے والا آدمی کہہ رہا تھا کہ چھوٹی گلی میں ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اسے غسل دینے کے لیے کوئی نہیں، جو اسے غسل دے گا اسے 50 لاکھ روپے انعام میں دیے جائیں گے۔ میں حیران رہ گئی، ایک غسل ہی تو دینا تھا۔ پھر میں نے سوچا اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اس کے شوہر کو اتنی بڑی شرط کیوں رکھنا پڑتی؟ میں اس آواز کی طرف چل دی۔ وہ آواز ایک چھوٹی گلی سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا جو کہ بہت پریشان تھے، سبھی کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے 1-2 عورتوں سے پوچھا کیا اس عورت کو جو فوت ہو گئی ہے غسل کے لیے تجربہ کار عورت کی ضرورت ہے یا کوئی بھی غسل دے سکتا ہے؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کوئی بھی دے سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کا شوہر اتنا مجبور ہے کہ کسی سے بھی غسل دلوا دے گا، پر شرط یہ ہے کہ وہ بس عورت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں ہی اس کو غسل دے دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی توبہ کرو، غسل دینے کا کوئی 50 لاکھ کیوں دے گا؟ دیکھو اگر تم مجبور اور مظلوم ہی ہو تب بھی اس کام کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر کوئی غسل دینے والی عورت ہوتی تو اسے 50 لاکھ دینے ہی کیوں پڑتے؟ میں نے بھی ایک لمحے کو یہی سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اپنی زندگی میں مشکلات کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ غسل دینے سے کیا ہوگا؟ اگر میں اندر جا کر یہ کام کر آتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنے وعدے کے مطابق مجھے 50 لاکھ روپے دے دے۔ پھر اپنے شوہر اور ساس نندوں کی غلامی بھی نہیں کرنا پڑے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے گھر خریدوں اور ہم دونوں وہیں پر رہنا شروع ہو جائیں۔ پھر میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ میرا تو گھر نہیں تھا میرے پاس، ورنہ میرا شوہر چھوٹی موٹی نوکری بھی کرتا تھا۔ میری ساس اور نندوں کو بس گھر کا غرور تھا جو ان کے مرحوم باپ نے ان کے نام پر کیا تھا۔
جب میں گئی تو میں نے دیکھا دروازہ بہت خستہ حال تھا۔ میں سوچنے لگی اگر اس گھر کے مکین اتنے ہی امیر ہیں، صرف ایک غسل دینے کے لیے 50 لاکھ دے سکتے ہیں، تو پھر اس گندے سے پرانے خستہ حال گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جب یہ سوچا تو خیال آیا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ لوگ اتنے امیر نہیں لگتے۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی، بالکل چھوٹی سی، جس سے بس 4-5 لوگوں کے گزرنے کی جگہ تھی۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو یہ دن نکل جائے، میرے پاس یہ امید بھی باقی نہیں رہے گی، میں کہاں جاؤں گی؟ تبھی میں نے اس گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ میں نے کہا کہ میں اس عورت کو غسل دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبھی عورتیں مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگیں۔ سب کی نظروں میں میرے لیے حیرت تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس دنیا کی نہیں، کہیں اور سے آئی ہوں۔ ارے بی بی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اتنا بڑا خطرناک کام کرنے جا رہی ہو، آخر تو کچھ تو سوچو، تمہارے بچے ہوں گے، خاندان ہوگا۔ اگر یہاں سے تمہاری لاش اٹھی تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا ایک مردہ عورت مجھے کیسے مار سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا موقع ہے جس سے میں پیسے کما سکتی ہوں۔ میرے لیے جینا مرنا ایک برابر ہے۔ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملا تو سمجھو کہ میں مر جاؤں گی۔ اچھا ہے کہ کوئی محنت کر کے مر جاؤں۔ میں نے کہا میں اس عورت کو غسل دینے کے لیے تیار ہوں۔ تب وہ اعلان ہونا بند ہو گیا اور اسپیکر پر کہہ دیا گیا کہ اب اس حاملہ عورت کو غسل دینے کے لیے ایک عورت آ گئی ہے۔ اب مزید کوئی ہمارے گھر کے باہر اس مقصد کے لیے جمع نہ ہو۔ وہاں پر مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ اس عورت کو شوہر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کام کر لیں گی؟ آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ آپ بعد میں یہ تو نہیں کہیں گی کہ مجھے یہاں زبردستی لایا گیا تھا؟ نہیں صاحب، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ویسے بھی اتنے سے کام کے مجھے 50 لاکھ مل رہے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں ایک بے گھر عورت ہوں، مجھے اپنے لیے گھر خریدنا ہے۔ بالکل میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا۔ اس 50 لاکھ سے آپ گھر خریدیں، اپنے لیے کاروبار شروع کریں یا گاڑی خریدیں، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ بس آپ میری بیوی کو غسل دے دیں، میں آپ کو ابھی 2 لاکھ روپے ادا کر دوں گا، باقی کے پیسے آپ بعد میں آ کے لے جائیے گا۔ اور ہاں، اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ مجھے امید ہے اگر آپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے تو آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ بھی موجود ہوگا۔ میں دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں پر اس عورت نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چارپائی پر کسی لاش کی مانند رکھی گئی تھی۔ میں پہلی بار کسی مردہ عورت کو یوں دیکھ رہی تھی، ورنہ تو کفن میں ہی لپٹے دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی کسی نے بند نہیں کی تھی۔ یہ کمرہ عجیب سا تھا۔ کمرے میں پردے ابھی تک گرے ہوئے تھے، یعنی صبح ہونے پر بھی کسی نے کمرے کے پردے اوپر نہیں کیے تھے۔ پھر روشنی کمرے کے اندر تاکہ داخل ہو جائے۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا کھلونا بھی پڑا ہوا تھا جو شاید اس عورت نے اپنے بچے کے لیے لایا ہوگا۔ میں یہ سب دیکھ کے اداس ہو گئی۔ اس عورت کا وجود بھاری بھرکم تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کا وزن زیادہ تھا اور اوپر سے وہ ماں بننے والی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ مجھ سے تو اس کا ایک بازو بھی ہلایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب مجھے اس رقم کا خیال آیا جو مجھے اس کے بعد ملنا تھی تو میں نے تیاری کر دی کہ میں غسل دے کے ہی جاؤں گی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں جس سے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھانا شروع کیا لیکن وہ مجھ سے ہل نہیں رہی تھی۔ میں نے یہ بات جا کر اس کے شوہر سے کہہ دی کہ یہ عورت تو مجھ سے اٹھ ہی نہیں رہی کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو میں کس چیز کے اتنے زیادہ پیسے دوں گا؟ اگر مجھے ہی یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو میں اتنی بڑی رقم کا اعلان کیوں کرتا؟ اگر آپ اسے اسی چارپائی پر نہلا سکیں تو بھی کوئی بات نہیں، نیچے بالٹیاں رکھ لیں، تھوڑا بہت پانی نیچے گر جائے تو بھی خیر ہے۔ میں نے اس عورت کو ہلانے کی بجائے اس کے نیچے سے کپڑے وغیرہ نکال دیے اور اسے غسل کے لیے تیار کر لیا۔ وہ لمحہ جب مجھے یاد آیا کہ مجھے اس کام کے بدلے اتنی بڑی رقم کا وعدہ کیا گیا ہے، جب میں نے اسے ہلایا تو میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ لیکن جب میں نے یہ کام کر ہی لیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں زندگی بھر سکون سے رہ نہیں پاؤں گی۔ میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھی کیونکہ مجھے اپنے سامنے والے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، یہ کام جلدی جلدی ہو جائے، میں یہاں سے باہر نکلوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے جیسے تیسے کفن اس پر لپیٹا اور باہر آ گئی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس عورت کو شوہر بولا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، دیکھیے اب آپ مجھے کسی قسم کا الزام نہیں دے سکتی۔ چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو، ان سب کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ نے بھی تو پیسوں کے لیے ہی اپنا سودا کیا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس عورت کے شوہر کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو لیے میں اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ صاحب، میرا 2 لاکھ روپے دے دو۔ اس نے دیے تو پھر میں وہاں سے چلی آئی۔ میں مزید نہ رکی۔ وہ 5,000 کے نوٹ تھے اور تقریباً بہت سارے تھے۔ میں نے وہ پیسے لیے اور باہر آ گئی۔ وہاں باہر موجود عورتوں کا چنگل مجھ سے سوال کرنے بیٹھا تھا۔ ان سب کے چہروں پر میرے لیے فکر اور حیرت تھی۔ کیا ہوا؟ تم زندہ تو ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا؟ عورتیں مجھ سے مختلف سوال کیے جا رہی تھیں، لیکن میں ابھی تک اس صورتحال میں نہیں تھی۔ میں فوراً وہاں سے نکلی۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ یہاں سبھی عورتوں مردوں کو معلوم ہوگا کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے آ چکے ہیں۔ کیا پتہ کوئی میرا پیچھا ہی نہ کر رہا ہو۔ مختلف گلیاں بدلتی میں ایک رکشے پر سوار ہو کر یہاں سے بہت دور چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس جگہ سے دور جا کر کسی کرائے کے مکان کو دیکھوں تاکہ مجھے وہاں رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تقریباً 2 کلومیٹر چلنے کے بعد مجھے ایک خالی مکان نظر آیا، جس کے باہر مکان کرائے کے لیے خالی ہے اس کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں اس مکان میں رہنے کے لیے اپنی درخواست تو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے جا کر سیدھا مالک مکان سے بات کی اور کہا کہ میں ابھی ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے یہ گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ وہ کہنے لگا، کہیں آپ چھوٹی گلی سے تو نہیں آئی؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ جب اس نے چھوٹی گلی کا نام لیا تو میں چونک گئی۔ کیا چھوٹی گلی کی باتیں اتنی مشہور تھیں کہ یہاں تک پھیلی ہوئی تھیں؟ میں نے دل میں سوچا، پھر اس آدمی سے کہا کہ مجھے گھر چاہیے۔ وہ مجھے گھر دینے کے لیے ڈر رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کئی واقعات ہو چکے تھے۔ اکیلی عورتیں ایک گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ دیکھیے محترمہ، برا مت مانیے، میں آپ کو جانتا ہی نہیں تو آپ پر شک یا اعتبار کیسے کروں؟ آپ برائے مہربانی اپنا شناختی کارڈ، اپنی کوئی پہچان لے کر آئیں تو ہی میں آپ کو مکان کرائے کے لیے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں آپ کو دگنا کرایہ دوں تو پھر بھی نہیں دیں گے؟ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا، آپ 10 کی بجائے 15,000 دے دیں۔ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ میں نے کہا، بس آپ یہ مکان جلدی سے مجھے دے دیں، میں بے گھر ہوں۔ میرے ساتھ ایسا کوئی نہیں جسے میں یہاں لا سکتی۔ مجھے یہ مکان چاہیے، رات ہونے سے پہلے اپنا ٹھکانہ مل جائے تو صحیح ہے، ورنہ پھر مجھے کہیں سڑک پر رات گزارنا پڑے گی۔ مالک مکان فطرتاً نیک اور بے ضرر آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ ابھی سے یہ چابیاں لے کے رہنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے موقع پر 15,000 سیکورٹی اور 15,000 روپے کرائے کے ادا کیے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ شاید اسے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے مکان کی چابیاں لی اور گھر کے اندر آ گئی۔ یہ گھر بھی ویران سا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ اب مجھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ میرے ذہن میں بس اسی 50 لاکھ کے خیالات آ رہے تھے۔ جب مجھے 50 لاکھ مل جائے گا تو میں اس سے کیا کیا کروں گی؟ جو مشکل کام تھا وہ تو کر دیا تھا، اب 50 لاکھ ملنا باقی تھے۔ مجھے اپنے وجود میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اس عورت کی طرح ہو جاؤں گی۔ میرے دل میں بہت سارے سوالات اور خیالات آ رہے تھے۔ مجھے باقی پیسوں کا انتظام بھی کرنا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، کہیں وہ آدمی باقی کی رقم دینے سے انکار نہ کر دے۔ پھر سوچا، اگر انکار ہی کرنا ہوتا تو 2 لاکھ موقع پر ادا کیوں کرتا؟ مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ بھلے میں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن میں اب جا کر پیسے کیسے وصول کرتی؟ یہ بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کی مجبوری اور بھوک اسے ساری تہذیب بھلا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے سوچا مجھے یہ شرم نہیں کرنی چاہیے۔ 1 ہفتہ میں وہاں پر رہی۔ اس کے بعد اس آدمی نے جو دن اور جو وقت بتایا تھا، میں اس وقت اور مقررہ دن پر اپنے گھر سے نکلی اور اس آدمی کے گھر پہنچ گئی۔ چھوٹی گلی میں واقع واصف علی کا یہ گھر بڑا ہی پراسرار لگ رہا تھا۔
جب میں وہاں گئی تو گھر کے باہر تالا تھا۔ میرے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ مجھے لگا کہ اس آدمی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ظاہری بات ہے، تھوڑے سے کام کے اتنے زیادہ پیسے کیوں دے گا؟ میں ابھی وہاں کھڑی تھی کہ مجھے اوپر سے کسی نے اشارے سے بلایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ شاید وہ مجھے کہہ رہا تھا یہیں پر انتظار کرو۔ اس نے اندر سے دروازے کو کسی طریقے سے کھولا۔ میں اندر گئی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ کہنے لگا آپ کو مل جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے آپ پیسے گنوا دیں گی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو چھوٹا سا گھر لے دیتا ہوں۔ بدلے میں میری ایک ہی شرط ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے منہ میں رال ٹپک آئی۔ میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوگی۔ اس نے کہا آپ کو اس سارے گھر کی صفائی کرنی ہے، بس ایک بار اس گھر کو دھونا ہے، پھر نئے گھر کی چابیاں میں آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس آدمی کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس گھر کی صفائی کر دیتی ہوں۔ ابھی نہیں، کچھ دن بعد آئیے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ میں نے سوال پوچھا تو جو اس نے جواب دیا، اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں یہاں بالکل نہ رکوں۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی کے مرنے پر خوش نہیں ہوں۔ جو غسل کرانے والی عورت کو 50 لاکھ دیے، میں مجبور ہو گیا ہوں۔ اگر میں یہ پیسے نہ دیتا تو میری جان چلی جاتی۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کہنے لگا آپ نے میری بیوی کو دیکھا ہی ہوگا، وہ بے پناہ حسین تھی۔ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف 10 ماہ ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا کیونکہ وہ امید سے ہو گئی تھی۔ لیکن ایک دفعہ جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ پاؤں اکڑ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ پاؤں میں ایسی اکڑ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں سمجھا شاید اس سے کیلشیم کی کمی ہے، تبھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں لگتا، کوئی پریشانی ہوگی، شاید آپ ان کا خیال رکھیں۔ میں اسے گھر لے کر آیا مگر اس کی حالت نہیں سنبھلی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی حالت مزید کسی بگڑ گئی اور اس کے حلق سے کسی مرد کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگا جیسے وہ میری بیوی نہیں بلکہ اندر سے ایک آدمی بول رہا ہے۔ میں حیران تھا، آج سے پہلے ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میری اماں بولی میں تم دونوں سے کہتی تھی رات گئے تک چھت پر جا کر نہ بیٹھا کرو، تم لوگ میری بات کہاں سنتے ہو؟ تمہاری بیوی کو کوئی جن چڑھ گیا ہے۔ اماں کی یہ باتیں بہت ہی ڈراؤنی لگتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ بہت زیادہ ہونے لگا اور وہ جن باقاعدہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے بھی جیسے اس کی عادت ہونے لگی۔ میں اپنی بیوی کے قریب جاتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا، کہتا کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ یہ بڑی خوفناک اور ہیبت پیار محبت جتاتا۔ رفتہ رفتہ اسے ڈپریشن ہونے لگا۔ میری بیوی سمجھنے لگی شاید میں اس سے نفرت کرتا ہوں، پر ایسا نہیں تھا دوستو، اس پر آصف کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک مولوی صاحب کو بلانے کی کوشش کی۔ اس دن گھر میں بہت ساری چیزیں ٹوٹیں اور ایک عجیب سا کہرام برپا ہوا۔ اس جن نے میری بیوی کی جان لے لی اور مجھ پر ہنسنے لگا۔ بولا کہ اب مجھے آدھی دولت اس کے جنازے پر لوٹانی ہے ورنہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے دور کر دیا، میں تیری ایک ایک چیز کو تباہ کر دوں گا۔ اگر تم نے اپنی دولت خود نہیں چھوڑی تو میں تجھ سے حساب لوں گا، ایک ایک پائی کا حساب۔ تجھے اس گھر سے بے گھر کروں گا۔ یہ عجیب سی بات تھی۔ شاید آپ بھی میری اس بات پر یقین نہیں کریں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ پہلے تو میں اس باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اس چنگل میں پھنس کر یقین ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا اپنی دولت لوٹانے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دوں تو مجھے زندگی بھر کا سکون مل جائے اور شاید اس مصیبت سے بھی میری جان چھوٹ جائے۔ یہ جن اب میری جان لینے کے در پہ ہے۔ اس آدمی کی دکھ بھری کہانی سن کر میں سوچنے لگی کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیونکہ مجھے اس کی بات میں سچائی نہیں لگتی تھی۔ پر جب اس نے اگلے ہفتے مجھے گھر کی چابیاں دیں اور میں نے صفائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے، ورنہ کوئی جھوٹ بول کر اتنی بڑی رقم اور اتنے زیادہ پیسے کسی کے حوالے کیوں کرے گا؟ مجھے خوشی نہیں ہے کہ وہ کنگال اور میں امیر بن گئی، لیکن کہتے ہیں کہ جب قدرت آپ کے لیے
کسی چیز کا بندوبست کرتی ہے تو پھر وہ کسی وجہ یا بہانے کو نہیں دیکھتی، بس انسان کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔